جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور، ان کی ایک تقریر کا مسئلہ تھا اور اس تقریر کے جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کو وہ ناپسند تھی۔ اب اس ناپسندیدگی کی وجہ سے ان سے سوال جواب ہوتا رہا، میٹنگ کے بہانے بلایا گیا ان کو، ان سے پہلے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی میٹنگ ہوتی رہی۔ میں جلسے سے متعلق جو ان کی گفتگو تھی، اداروں سے متعلق وہ زیر بحث آیا، صحافیوں سے متعلق زیر بحث آیا، مریم نواز سے متعلق جو باتیں ہوتی رہیں وہ زیر بحث آئیں۔ تو اس کے بعد اب وہ جو سوال و جواب بند کمرے میں ہو رہے تھے اور علی امین گنڈاپور صاحب اکیلے تھے، دوسری طرف سے لوگ بدلتے رہے، تو اب اس کا جواب پہلے ایک علی امین گنڈاپور صاحب نے اکیلے لوگ بھی بدلتے رہے تو علی امین گنڈاپور صاحب کی ایک تقریر سے مسئلہ تھا۔ اب وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی پوری اسمبلی دھاڑ رہی ہے، وہ سوال کر رہی ہے، وہ سیاست میں اداروں کی مداخلت کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے اور وہاں سے ریزولوشن بھی پاس ہوئی ہے۔ یہ اس تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی بھی اسمبلی سے فوج سے متعلق اداروں میں مداخلت کے خلاف ایک قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی ہو۔ اس سے پہلے ماضی میں ہم نے ایسی مثال نہیں ملتی۔ آصف علی زرداری نے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست تو دفن کر دی تھی، اب چھوٹے زرداری صاحب نے اپنی جو والدہ ہیں بے نظیر بھٹو، ان کی تھوڑی بہت جو لیگیسی تھی اس کا بھی جنازہ نکال دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، عطاء الرحمان ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو بتاؤں کہ آج قومی اسمبلی میں بڑی دھواں تقریریں چلتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں ان کو 8 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کل کیا گیا تھا انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں، اور آج اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ کل اس کی بھی وہاں پہ کیا پیش رفت ہو سکتی ہے اور اوورآل ملک میں کیا چلتا رہا، اور خاص کر خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی آج بھی اسمبلی کا اجلاس تھا اور ادھر بھی خاصا گرما گرمی دیکھنے کو ملی، خاصے پرجوش خطابات دیکھنے کو ملے۔ آج سینئر جرنلسٹ زبیر علی خان ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہے، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سر یہ بتائیں کہ ایک تو آج بلاول بھٹو صاحب کی ایک پرجوش اسپیچ تھی، آپ نے سنی ہوگی، اور خاص کر ایک کمیٹی کا بھی انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی مل کے بنائیں، تو کس مقصد سے اس نے یہ کمیٹی کا بنایا؟ اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جمہوری بننے کی کوشش کر رہے تھے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جمہوریت کا ایک بہت بڑا بوجھ چھوٹے زرداری صاحب کے کندھے کے اوپر ہے، لیکن آج انہوں نے وہ بوجھ جو ہے وہ دفن کر دیا ہے۔ آصف علی زرداری نے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست تو دفن کر دی تھی، اب چھوٹے زرداری صاحب نے اپنی جو والدہ ہیں بے نظیر بھٹو، ان کی تھوڑی بہت جو لیگیسی تھی اس کا بھی جنازہ نکال دیا ہے۔ اب چھوٹے زرداری صاحب سے آئین اور کی بالادستی کی توقع کرنا جو ہے وہ بے وقوفی ہے، اور ابھی تک اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چھوٹے زرداری صاحب، ان کا آئین اور قانون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت میں یہ انٹرنی وزیر خارجہ رہے ہیں، اب انہوں نے سندھ میں اپنا حصہ لے لیا ہے، آئینی جو عہدے ہیں ان کے اوپر یہ براجمان ہیں، اس لیے ان لوگوں سے اب جمہوریت کی توقع کرنا، قانون کی بالادستی کی توقع کرنا، یہ پیپلز پارٹی تھی جو کہتی تھی کہ آئین اگر 90 روز کے اندر اگر انتخابات نہ ہوئے تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ یہی پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ اگر یہ صوبوں میں انتخابات جو ہیں وہ تاخیر سے ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی قمر زمان کہہ رہا ہے۔ یہ تمام وہ پیپلز پارٹی ہے جو زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی ہے۔ اب جو اصل پیپلز پارٹی میں جو کچھ لوگ باقی رہ گئے تھے وہ تو گوشہ نشینی اختیار کر گئے ہیں۔ فرد اللہ بابر صاحب کو کوئی لفٹ نہیں کرواتا، اب وہ خاموشی سے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں۔ اسی طرح رضا ربانی صاحب ہیں، ان کی بات کی کوئی وقت نہیں ہے، ایون دو کہ وہ تو اب میرے خیال سے کہ سی کا بھی حصہ نہیں ہے۔ اعتزاز احسن صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو زرداری کی پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ انہوں نے کام کیا، بے نظیر بھٹو کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ اب یہ نہیں چاہتے کہ سیاست کی آخری اپنے دور میں نئی پارٹی میں شمولیت اختیار کریں، اور یہ بھٹو کی سیاست کے ساتھ ہی اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں، تو اسی لیے یہ لوگ ہیں، لیکن ان کو زرداری صاحب لفٹ نہیں کروا رہے۔ زرداری صاحب اب ان کو لفٹ کرواتے ہیں جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس کوئی آپ کہہ لیں کہ مافیا ہیں، لینڈ مافیا ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ زرداری صاحب کے قریب ہیں۔ اور چھوٹے زرداری صاحب نے بھی اپنی زرداری صاحب سے جو سیاسی تربیت حاصل کی ہے اس کا بہترین مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے خیبر پختونخوا کے ارکان اسمبلی کو ایک بہت بڑا طویل لیکچر دیا، لیکن جو پارلیمنٹ کے اندر سانیہ 10 ستمبر ہوا، جس طریقے سے ایم این ایز کو گھسیٹا گیا، جس طریقے سے ویگو ڈالے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر گئے، اس کے اوپر ایک لفظ تک نہیں بولا۔ یہ وہی چھوٹے زرداری صاحب ہیں، جب مسنگ پرسن کا معاملہ آیا تو انہوں نے وہاں پر یہ بات جو ہے وہ
کرنے سے جب ایک کانفرنس میں یہ وزیر خارجہ تھے اور ان کے سامنے کہا گیا کہ مسنگ پرسن کے معاملے کے اوپر بات کریں تو یہ کہتے تھے کہ ہم اگر یہ بات کریں گے تو پھر ہم کدھر جائیں گے. تو بنیادی طور پر چھوٹے زرداری صاحب اب لائن اور لینک سمجھ چکے ہیں, پاکستان کی سیاست کو سمجھ چکے ہیں. اب وہ وہی سیاست پہ چل رہے ہیں جو کہ آصف علی زرداری کی میراث ہے, اور ظاہر ہے کیوں نہ چلیں. ایک جو بیٹا جو ہے وہ اپنے والد کی ہی میراث ہوتا ہے اور اسی کے نقش قدم پہ چلتا ہے. صحیح ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہے جن کو اسمبلی میں اندر گھسے نقاب پوش لوگ اور ان کو ایک تو وہاں سے اٹھایا گیا, اس کے بعد انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں گئے تو وہاں پر ان کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا 9 سے 10 ایم این ایز کو, اور حالانکہ ایف آئی آر بھی ہم نے دیکھا ہے اس میں ایسا کچھ ہے نہیں. تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پولیس کے حوالے کیا گیا ان کو؟ وجوہات تو سب کے سامنے ہیں. ان کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے. ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے. آج بیرسٹر گور صاحب نے ایک بات کی, وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ایک جلسے کی مار ہے. جس طرح محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی جو ہے وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. دہشت گردوں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن البتہ یہ حکومت جو ہے وہ ایک جلسے کی مار ہے. اس جلسے کو سبوتاج کرنے کے لیے, اس کا مومنٹم توڑنے کے لیے, اس جلسے سے خوف زدہ ہونے کے بعد ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے جلسہ کر لیا, اور یہ اتنا بڑا جرم ثابت ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر نقاب پوش لوگ اندر گھس گئے, اور بدقسمتی کے ساتھ اسپیکر اسد کیسر پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. نقاب پوش لوگ جو ہے وہ ویگو ڈالے اندر جاتے ہیں, پارلیمنٹ کی لائٹ بند ہوتی ہے, لوگوں کو ارکان پارلیمنٹ کو گھسیٹا جا رہا ہے, ان کو وہاں سے نکال کے باہر پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے. اور ایاز صادق صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے سارجنٹ ایٹ عام کو معطل کر دیا, میں نے سی ڈی اے کے عملے کو معطل کر دیا, کو لگے ہاتھوں مالی کو بھی معطل کر دیں, باہر جو چوکیدار کھڑا ہے اس کو بھی معطل کر دیں. لیکن جن کی یہ گاڑیاں ہیں, نمبر پلیٹس آپ نکالیں نا, گاڑیاں کس کی ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں, ان گاڑیوں کے اوپر نمبر پلیٹس تھے. ویسے ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ابھی تک وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہ ملی اور نہ ملنی ہے. وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں کہ وہ گاڑیاں جو اندر گئی تھیں وہ کس کی تھیں, کس کے نام پہ رجسٹرڈ ہیں. پہلے تو یہ پتہ کریں ان کی گاڑیوں کے اوپر نمبر پلیٹ بھی لگی ہوئی تھی یا نہیں. پھر یہ پتہ کریں کہ وہ آپ نے کہا تھا آئی جی اسلام آباد کو حکم دیا تھا کہ ان کو رہا کریں, وہ جسمانی ریمانڈ پہ چلے گئے ہیں, پروڈکشن آرڈر تک جاری نہیں ہوا, سی سی ٹی وی فوٹیج تک نہیں ملی. تو ایاز صادق صاحب صرف یہ سیاسی اسکورنگ کرتے رہے ہیں کہ میں نے پروڈکشن آرڈر کا کہہ دیا, میں نے آئی جی اسلام آباد کو طلب کر لیا, یہ میرا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. دوسری طرف آئی جی اسلام آباد کہہ رہے ہیں میں نے تو اسپیکر قومی اسمبلی کو ساری چیزیں جو ہیں وہ پروسیڈنگ کے مطابق ہی یہ ساری کارروائی کی ہے. تو وہ تو فکس میچ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اور اسپیکر صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے. پاکستان میں جس چیز کو کھڑے لائن یا دفن کرنا ہو, جس کے اوپر مٹی ڈالنی ہو, تو اس کے اوپر کمیٹی بن جاتی ہے. اب 16 رکنی کمیٹی میں علی محمد خان صاحب, یہ باقی لوگ جو پی ٹی آئی کے کمیٹی کھیلنے کے شوقین ہیں, وہ وہاں پر کمیٹیوں میں جائیں گے, خطاب خطوب کریں گے, باتیں شاتیں کریں گے, چائے شائے پئیں گے, اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. سیاست کو ایسے ہی آگے لے کے چلتے رہیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا, انتظار پنجوتا صاحب گئے تھے, ان کے وکلاء کی ٹیم بھی گئی تھی ساتھ میں آج, اور وہاں پہ یہ جو 8 روزہ ریمانڈ تھا اس کو چیلنج کیا گیا ہے. کیا لگتا ہے کل کچھ ریلیف ملے گا ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے؟ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست ہے, اب کل اس درخواست کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہوگی. معاملہ تو سب جوڈس ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایف آئی آرز ہیں نا, وہ ان ایف آئی آرز میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف نہ مل سکے. تو ایف آئی آر کی اگر متن ہی دیکھا جائے تو وہ متن دیکھنے کے بعد اور ان کی جو لوکیشن ہے وہ دیکھنے کے بعد میرا خیال ہے کہ اگر میرٹ کے اوپر یہ کیس ہوا تو ان کو کر دیا جائے گا. کل کے دن ہی ان کی جو جوڈیشل جسمانی ریمانڈ ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. لیکن اگر میرٹ کے اوپر نہ ہوا تو میرے خیال ہے کوئی نوٹسز ہوں گے, پھر عدالتیں کچھ کھیلیں گی, کچھ وقت گزرے گا, اتنے دن میں 8 دن گزار کے وہ آ جائیں گے, تو معاملہ پھر ادھر سے شروع ہو جائے گا. بیرسٹر گوہر صاحب بھی اسی ایف آئی آر میں تھے, اس کو ڈسچارج کر دیا گیا, اور باقی جو ایم این ایس تھے وہ ابھی جسمانی ریمانڈ پہ ہے. دیکھیں بیرسٹر گور صاحب پارٹی چیئرمین ہیں, اس سے پہلے بھی وہ گرفتار ہوئے تھے, اور پھر پتہ چلا کہ نہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے ہیں, رؤوف حسن صاحب کے ساتھ گئے تھے, واپس آ گئے. باقی لوگوں کو جو ہے وہ ڈال دیا گیا تھا ایف آئی آر میں, جسمانی ریمانڈ میں بھی چلے گئے تھے. سوالات تو ضرور اٹھتے ہیں کہ گور صاحب کو کیوں ریلیف ملا ہے, لیکن چلیں ایک بوگس ایف آئی آر میں اگر ان کو ریلیف مل گیا تو اچھی بات ہے. اس میں شکوک و شبہات تو جنم لیتے ہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بتائے گا.
چل کیا رہا ہے آج کل کے پی میں؟ بڑی میٹنگز ہو رہی ہے، جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، اسد کیسر ہو، عمر ایوب ہو، سارے وہاں پہ موجود ہے. چل کیا رہا ہے؟ اندر کی کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ بتائیے. دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو اس وقت کے پی اسمبلی کے جو اجلاس جاری ہیں آپ وہ دیکھ لیں. بڑی زبردست اسٹریٹجی بنائی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو حبس بے جا میں رکھا تقریباً 7 سے 8 گھنٹے. اس کا جواب اب خیبر پختونخوا اسمبلی سے دیا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، ان کی ایک تقریر کا مسئلہ تھا اور اس تقریر کے جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کو وہ ناپسند تھی. اب اس ناپسندیدگی کی وجہ سے ان سے سوال جواب ہوتا رہا، میٹنگ کے بہانے بلایا گیا ان کو، ان سے پہلے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی میٹنگ ہوتی رہی. پھر باقی معاملات بھی زیر بحث آئے، جس میں جلسے سے متعلق جو ان کی گفتگو تھی، اداروں سے متعلق وہ زیر بحث آیا، صحافیوں سے متعلق زیر بحث آیا، مریم نواز سے متعلق جو باتیں ہوتی رہیں وہ زیر بحث آئیں. تو اس کے بعد اب وہ جو سوال و جواب بند کمرے میں ہو رہے تھے اور علی امین گنڈا پور صاحب اکیلے تھے، دوسری طرف سے لوگ بدلتے رہے. تو اب اس کا جواب پہلے ایک علی امین گنڈا پور صاحب نے اکیلے اچھا، لوگ بھی بدلتے رہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک تقریر سے مسئلہ تھا. اب وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی پوری اسمبلی دھاڑ رہی ہے، وہ سوال کر رہی ہے، وہ سیاست میں اداروں کی مداخلت کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے اور وہاں سے ریزولوشن بھی پاس ہوئی ہے. یہ اس تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی بھی اسمبلی سے فوج سے متعلق اداروں میں مداخلت کے خلاف ایک قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی ہو. اس سے پہلے ماضی میں ہم نے ایسی مثال نہیں ملتی. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی نہ صرف اسمبلی بلکہ خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے، جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں، وہ جہاں پر جو سول ایجنسیز جن کو آپ کہہ لیں، وہ بھی اس وقت احتجاج کر رہی ہے کہ جو فوج ہے وہ یہاں سے علاقوں کا کنٹرول واپس لیں. لکی مروت میں یہ ہو رہا ہے اور بھی چند علاقوں میں یہ معاملہ شروع ہو گیا. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اور اس صورتحال میں اس وقت ان لوگوں کو موقع دینا چاہیے، عوام کی بات سننی چاہیے. بلوچستان میں آلریڈی آپ کے ساتھ جو ہیں وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، بلوچستان عملاً ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. خیبر پختونخوا میں بھی خدا نخواستہ صورتحال اسی طرف جا رہی ہے. بلوچستان میں جو بلوچ لیڈرز ہیں ان کی بات نہیں سنی جا رہی. جو چند سردار جو ارکان اسمبلی ہیں یا صوبائی یا وفاق میں، ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. عوام جو کھڑی ہے وہ مارنگ بلوچ کے ساتھ ہے. مارنگ بلوچ کے ساتھ بات کریں. اب جو اسی طرح دیگر جو بلوچ رہنما ہیں ان سے بات کریں. خیبر پختونخوا میں جن کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے ان کو آن بورڈ لیں. اگر مسائل حل کرنے ہیں، اگر مسائل حل نہیں کرنے، ماضی سے سبق نہیں سیکھنا، تو یہ آگ اس طریقے سے لگائی گئی ہے. دیکھیں 1947 سے نا آج دن تک تقریباً کوئی یہ 77-78 سال ہو جاتے ہیں. اس میں ظلم اور بربریت اور فسطائیت کا وہ پہاڑ ڈھائے گئے ہیں، نفرت کے وہ بیج بوئے گئے ہیں. سب سے پہلے آپ اٹھا کے دیکھ لیں بنگالیوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا، بلوچوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا، پشتونوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا. وہ ساری چیزیں، اس کی حدت، اس کی شدت آج پنجاب میں محسوس کی جا رہی ہے. اور وہ جو نفرتوں کے بیج بویا تھا اس کی جڑیں اب پنجاب تک چلی گئی ہیں. اب لوگ سوال کر رہے ہیں اگر ان ماضی کے ان حرکات سے سبق نہ سیکھا تو ہم بدقسمتی سے اسی صورتحال میں چلے جائیں گے جہاں پر میرے منہ میں خاک کے قطر کا جو بڑا سانحہ ہوا تھا وہ دوبارہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. سینئر جرنلسٹ زبیر علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خاص کر بلاول کے حوالے سے بات کی اور کے پی میں آج کل کیا چل رہا ہے اس حوالے سے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا. بہت شکریہ سر آپ کا. ملیں گے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان عطاء الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.